الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشفعوا تؤجروا أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین گرامی قدر، آج کی تلاوت کرتا آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک قصے کا 11واں مرحلہ بیان فرمایا ہے، اور یہ برادران یوسف کی حضرت یوسف علیہ السلام سے دوسری ملاقات ہے۔ قحط پڑنے کے فوراً بعد ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، جس کا مکمل احوال آپ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں سماعت فرما چکے ہیں۔ اس ملاقات میں انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ بنیامین کو بھی ساتھ لانا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات کر کے معاہدہ کر کے بنیامین کو بھی ساتھ لایا، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تدبیر کے مطابق مصر میں داخل ہوئے
اور حضرت یوسف علیہ السلام سے دوسری ملاقات ہوئی ان 10 بھائیوں کی جو حضرت یوسف کے باپ شریک بھائی تھے، اور پہلی ملاقات ہوئی بنیامین کی جو حضرت یوسف کا سگا بھائی تھا، اور یہ سالہ سال کی جدائی کے بعد حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی کو دیکھا۔ ایک طویل امتحان، آزمائش اور پریشانیوں سے گزرنے کے بعد دونوں سگے بھائیوں کی یہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کے معاملات اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی امتحانوں سے بھری نظر آتی ہے۔ پیغمبر کا درجہ جیسے باقی انسانوں میں سب سے بلند ہوتا ہے، ان کا امتحان بھی باقیوں سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بااختیار ہونے کے باوجود بھی انہیں اپنے بھائی اور اپنے والد سے ملنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی کہ ابھی صبر کرو، امتحان ہے، ابھی جدائی ہے، والد سے ملاقات کا ٹائم ابھی بعد میں آئے گا، پہلے بھائی سے ملاقات کروا کر ایک جھلکی دکھائی۔ کہتے ہیں موسم گل کا ذکر نہ کرو، پہلے خاروں کا ذکر آئے گا، پہلے خزاں سے نمٹو گے تو پھر بہاروں کا ذکر آئے گا۔ تو یہ خزائیں جدائی کی صورت میں سالہ سال سے چل رہی تھیں، تو بہار کا ایک جھونکا بنیامین کی صورت میں حضرت یوسف کو دکھائی دیا، اور یہ ملاقات ہوئی۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک تذکرے کا 11واں مرحلہ۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی پروٹوکول کے ساتھ انہیں بٹھایا اور بنیامین کو اپنا تعارف کروا کے کہا، غم نہ کر، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، ان کی طرف سے جو تجھے ستایا گیا اس پریشانی کا وقت گزر گیا ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ تعارف کیسے کروایا؟ مفسرین کی مختلف آراء ہیں، 3 رائے ہیں یہاں مفسرین کی کہ حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بھائیوں سے علیحدہ چھپ چھپا کر تعارف کیسے کروایا۔ مفسرین کی اس پر 3 رائے ہیں، میں ان میں سے ایک پیش کر رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں کیا کہ رات کو جب ان کے قیام کا انتظام ہوا نا تو شاہی محل میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے جن میں اس زمانے میں 2 بندوں کی گنجائش تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سارے ان کمروں میں آرام کرو، پہلے بڑوں کا بستر لگاؤ،
دو کا ایک کمرے میں، دو کا دوسرے میں، دو کا تیسرے میں، تو یہ 10 تھے بنیامین کے علاوہ، تو 5 کمروں میں یہ سو گئے، بنیامین علیحدہ رہ گئے۔ تو فرمایا کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں، وہ 10 دو ہیں۔ فرمایا کہ چلو میں اس کے ساتھ آرام کر دیتا ہوں، یہ بچہ ہے اس کے ساتھ، اور بھائی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جب وہ بھائیوں سے علیحدہ کمرے میں آئے تو پھر بنیامین کو کہا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں جس کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور اب غم نہ کر، تیری پریشانی بس انشاءاللہ ختم ہے۔ جو کاروائیاں انہوں نے کی اور جو تجھے ستایا تڑپایا اس کا وقت گزر گیا ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں دوبارہ تمہیں ان کے ساتھ نہیں جانے دوں گا، اس کا انتظام کریں گے۔ اب اس کا انتظام کیا کیا؟ یاد رکھنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کے لیے جو انتظام کیا تھا، وہ انتظام بھی ان کی ذاتی رائے سے نہیں، عرش معلیٰ سے تجویز کیا گیا۔ یہاں بعض مفسرین نے بہت کچھ کہا ہے کہ جی انہوں نے مشورہ کیا اور یہ طے پایا، لیکن جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا، قرآن کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے مشورے سے یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، ہمارے کہنے سے کیا ہے۔ یہ رب کا فرمان، کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیر یوسف کو ہم نے بتائی ہے۔ تو کسی کے مشورے کی کیا اہمیت ہے جبکہ پیغمبر کی رہنمائی اللہ خود کر رہا ہے۔ تو یہ انتظام کیا گیا رب کے کہنے پر بنیامین کو روکنے کا، کہ جب ان کا سامان پیک ہوا اور ان کو غلہ دینے کا انتظام ہونے لگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر اپنا جو خاص پیالہ تھا، یاد رکھنا وہ پیالہ بڑا قیمتی بھی تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں سونے کا تھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام پانی بھی پیتے تھے اور اس سے غلہ بھی ناپا جاتا تھا۔ آپ کے ذہنوں میں خیال آئے گا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پینا تو جائز ہی نہیں، یہ ہماری شریعت کی بات ہے، اس شریعت میں جائز تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ چاندی کا تھا اور اوپر سونے کی پالش لگی ہوئی تھی، واللہ عالم جیسا بھی تھا، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا کہ وہ کیسا تھا، لیکن اتنی بات یہ قرآن سے ثابت ہے کہ پانی بھی پیا جاتا تھا اس سے اور غلہ بھی ناپا جاتا تھا، دونوں کاموں کی تصریح قرآن کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیالہ بنیامین کے غلے میں چھپا دیا، اور جو اس پیالے کو سنبھالنے والا ساقی تھا نا، اس کو بدلانا بھول گئے۔ میں وہ تفسیر آپ کو سنا رہا ہوں جس پر کوئی بعد میں اعتراض نہ ہو سکے کہ بعد میں اس ساقی نے ان کو چور کیوں کہا، جبکہ ان بھائیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، بنیامین کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو کہا تھا کہ بس میں انتظام کروں گا۔ یہ پیالہ اس کے سامان میں چھپا دیا گیا، قرآن ساری اپیتی خود بیان کر رہا ہے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، جب ان کو سامان تیار کر کے دیا تو اپنا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، اور جب وہ چلنے لگے تو وہ جو ساقی تھا نا، جس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیالہ اس نے سنبھالنا ہے، اس نے دیکھا پیالہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو اس کو تو اپنے پڑ گئے نا، تو پیالہ گم ہو گیا تو یہ تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس نے فوراً کہا ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اس نے آواز دے کے کہا قافلے والوں تم چور ہو، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، ابھی سامان
تمہارا پیک ہوا ہے، غلے تمہارے نامے گئے اور پیالہ نظر نہیں آتا، لگتا ہے کہ تم نے چرایا ہے۔ تو وہ تو حیران ہو گئے، چور تو نہیں تھے نا بظاہر، لیکن پیالہ رکھوایا تھا حضرت یوسف نے اپنے انتظام سے، اور اس اعلان کرنے والے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف نے اس میں خود رکھوایا ہے، اس لیے اس نے ان کو چور کہا ہے۔ مفسرین نے بہت کچھ اور بھی کہا ہے، لیکن میں سب کچھ نہیں یہاں عرض کرنا چاہتا کہ بہت طویل بات ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ تم چور ہو، فوراً انہوں نے کہا قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، برادران یوسف نے متوجہ ہو کے کہا رے کیا چیز تم پاتے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، ادھر سے کہا گیا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور اس ساقی نے یہ بھی اعلان کیا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اگر تم میں سے کوئی بندہ اپنی مرضی سے پیالہ واپس کرے گا تو ایک اونٹ کا زیادہ غلہ بھی انعام میں پائے گا۔ اس نے کہا اگر تمہارے میں سے کوئی ایک بندہ خود دے دے نا تو ہم ایک اونٹ کا غلہ انعام میں دیں گے، اور اگر نہیں دو گے تو ہم تلاشی لیں گے۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے نا یہ بات کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم تو بادشاہ وقت سے عزیز مصر سے غلہ لینے آئے ہیں، ہم کوئی فساد کرنے تو نہیں آئے، ہم پیغمبر کی اولاد ہیں۔ شاید مشیت نے مسکرا کے کہا ہوگا اپنی براتیں زیادہ نہ دو، یوسف کو دھکے مارنے والے بھی تو تم ہی ہو، لیکن قسم اٹھا کے کہا تاللہ لقد علمتم، اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے نا ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم تو یہاں مانگنے آئے ہیں، چرانے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور ہم خاندانی طور پر بڑی شریف النسب ہیں، چور نہیں ہیں، اپنی صفائی دی۔ تو اس پر یہ یاد رکھنا حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ اس کو جرمانہ لگایا جاتا اور یا پھر قید کر لیا جاتا، اور حضرت یعقوب کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس سے مال برآمد ہوتا، جس کا مال ہوتا، یہ چور اس کا خادم بن جاتا۔ اگر حضرت یوسف کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا تو بنیامین کو یہ اپنے پاس نہ روک سکتے، اس لیے انہوں نے ان کو کہا قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تم کہتے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں، بتاؤ اگر تم میں سے کوئی چور نکل آیا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ فیصلہ ان کے والد کی شریعت کے مطابق ہو، کیونکہ بنیامین کو روکا ہی تب جا سکتا تھا۔ تو فوراً برادران نے کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، ہماری شریعت میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان
بن جائے گا۔ ہم چوری کرنے والوں کو یوں سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تمہارے مالوں کی تلاشی لیتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تلاشی لینا شروع کی۔ پہلے باقی بھائیوں کے غلے کو تلاشی لی گئی، آخر میں بنیامین کی بوری کھولی تو اس سے پیالہ نکل آیا، اور بنیامین کو حضرت یعقوب کی شریعت کے مطابق جناب یوسف کے پاس رکنا پڑ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یوسف علیہ السلام کو اپنا بھائی روکنے کے لیے یہ تدبیر ہم نے خود سکھائی ہے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ مصر کے قانون کے مطابق حضرت یوسف اپنے بھائی کو روکنے کے مجاز نہیں تھے۔ ہم نے طریقہ وہ سکھایا کہ تاکہ فیصلہ جناب یعقوب کی شریعت کے مطابق ہو، بنیامین رک جائے اپنے بھائی کے پاس۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء چاہتے ہیں، جس کے لیے ہماری چاہت ہو ہم اسے تدبیریں بھی خود بتلا دیتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی علم والے موجود ہیں انہیں اپنے علم پہ ناز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سب سے علیم ذات ہے۔ پیغمبر بھی مشکل میں آ جائے نا کہ کیسے بنیامین کو روکوں، جہاں پیغمبر کا علم خاموش ہو جاتا ہے وہاں رب کا علم بولتا ہے۔ تو اللہ کے علم سے خود رب نے تدبیر بتلائی کہ میرے پیغمبر آپ کی شریعت میں گنجائش نہیں، آپ کے والد کی شریعت میں گنجائش ہے، اس کے مطابق فیصلہ ان سے خود کرواؤ۔ اچھا، بنیامین کو روک لیا گیا، اور آگے والی آیت میں ان بھائیوں کی خباثت بھی دیکھنا، حضرت یوسف کا اخلاق بھی دیکھا۔ کون ہے مہربان جنہوں نے پہلے دھکے مار کے کنویں میں ڈالا اور پھر کنویں سے قافلے نکالا تو انہوں نے اس کو بیچ دیا اور طرح طرح کی غلط باتیں کہی، اور پھر ایک مرتبہ غلہ لے گئے، پھر دوسری مرتبہ بھی اب لے کے جا رہے ہیں، اور جب بنیامین کو پکڑ لیا گیا نا تو پتہ بڑی عجیب بات کی ہے، اور قرآن ان کے الفاظ کو محفوظ کر کے ہمارے تک پہنچا رہا ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، کہنے لگے عزیز مصر اگر بنیامین نے چوری کر لی نا تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کے بھائی یوسف نے بھی پہلے چوری کی تھی، اور یہ بات حضرت یوسف کے سامنے ہو رہی ہے، اور وہ تو ان کو پہچان چکے تھے پہلی ملاقات میں کہ یہ پرانے مہربان ہیں، اور اپنے بھائی کو روکنے کا ایک ایسا ہیلا کیا جو انہیں ان کے رب نے بتایا تھا، لیکن اس پر انہوں نے پھر تبصرہ کیا با اختیار حاکم کے سامنے کہ اس نے چوری کی تو یہ تو چھوٹا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اس کے بڑے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ اور وہ کیا تھا؟ مفسرین نے بہت کچھ کہا، یہاں بھی بہت سے واقعات قصص بیان کیے ہیں جو یہاں مذکور ہیں مختلف تفسیروں میں
اگر یوں کہوں نا تو بالکل مبالغہ نہ ہوگا کہ کوئی 20 کے قریب عربی تفسیریں جو ہے نا یہاں پر میرے علم میں ہے کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، جو بات میرے دل کو لگی مفسر کی میں وہ عرض کر رہا ہوں، باقیوں کی تردید نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول یہاں وضاحت نہیں پیش کر رہے، مفسرین کی اپنی اپنی آراء ہیں، تو اس لیے میں ایک کو منتخب کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ چونکہ بچپن میں انتقال کر گئی تھی تو ان کو ان کی پھوپھی نے کفالت میں لیا تھا، اور ان کے گھر میں ایک بت تھا سونے کا بنا ہوا، جس کا ان کا جو نانا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ اور اس کے ساتھ والے لوگ مشرک تھے، وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو اس بت کو چپکے سے گھر سے اٹھایا اور توڑ دیا، اور بعد میں جب راز کھلا کہ یہ تو یوسف نے چرا کے توڑ دیا تو ان پر چوری کا یوں الزام لگا تھا، جو الزام نہیں بلکہ ان کا کارنامہ تھا کہ شرک کے اڈے کو بند کیا، اچھا کام تھا۔ بہت کچھ اور بھی مفسرین نے اس پر رائے دی۔ تو اس طرح کی چیز کو بچپن کو اٹھا کر، گھر کی بات کو اٹھا کر یہاں بادشاہ کے دربار میں انہوں نے طنز کیا، پھر بھی نفرت ابھی بھی نہیں گئی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد جو حسد کی آگ لگی تھی نا، وہ اصل یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بنیامین کے ساتھ بھی تھا، وہ آگ ابھی بجھی نہیں، تو کہا کہ اس نے چوری کی ہے، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، معاذ اللہ۔ وَأَسَرَّهَا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں بات چھپا دی، انہیں بتایا نہیں، دل ہی دل میں کہا أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، بڑے برے درجے پر ہو، واللہ اعلم بما تصفون، دل ہی دل میں کہا مجھے چور بتلانے والوں، تم جو کہتے ہو تم سے بہتر اس کارروائی کو میرا رب جانتا ہے، اسے پتا ہے چور کون ہے اور صاف کون ہے، مگر انہیں بتایا نہیں۔ پیغمبر کا اخلاق ابھی بھی دیکھیں نا کتنا اعلیٰ ہے، منگتے بن کے کھڑے ہیں اور خود دینے والے کو چور بتلا رہے ہیں، اور وہ خاموش ہے کہ جب تک عرش معلیٰ سے اجازت نہیں آئے گی کچھ نہیں کہہ رہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت تک وزیر اعظم تھے، بادشاہ نہیں بنے تھے، تو وزیر اعظم کو کہا جاتا تھا، اس کا جو بھی وزیر ہوتا تھا ان کا، اس کو کہا جاتا تھا عزیز مصر، عزیز، اور بادشاہ کو کہا جاتا تھا فرعون۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گزارش کی، قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ اخذنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ کہنے لگے عزیز مصر، یہ جو بنیامین ہے اس کا باپ بوڑھا ضعیف ہے، وہ اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا، آپ مہربانی کیجئے نا کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لے اور اسے رہا کر دے۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہمیں آپ کے چہرے پر احسان کی جھلک نظر آتی ہے،
تم بڑے نیک سیرت آدمی معلوم ہوتے ہو، ذرا اپنے قانون میں ترمیم کرو نا، بنیامین کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو پکڑ لو۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس ظلم سے کہ سامان کسی اور کے پاس ملے اور گرفتار کسی اور کو کر لوں، یہ تو ظلم ہوگا اور میں عادل ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں دیکھنا پیغمبر کی زبان کتنی صاف ہے، یہ نہیں کہا کہ چوری کوئی اور کرے اور پکڑا کوئی اور جائے، اس لیے کہ بنیامین چور تو نہیں تھا، کہا سامان کسی اور کے پاس ہو اور پکڑا کوئی اور جائے، یہ انصاف نہیں، ظلم ہوگا اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک 11واں مرحلہ مکمل ہو گیا، اب 12واں مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بادشاہ سے مایوس ہو گئے تو کیا کیا، علیحدہ بیٹھ گئے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، علیحدہ ہو کر میٹنگ کرنے لگے، پریشان حال ہیں۔ اور جو ان سب میں سے بڑا تھا یہودا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله من قبل ما فرطتم في يوسف۔ ان بھائیوں میں سے سب سے بڑے یہودا نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم قسمیں اٹھا کر اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ بنیامین کو واپس لاؤ گے؟ مجھے بتلاؤ نا، یہاں سے بنیامین کے بغیر جاؤ گے تو والد کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور تم جانتے ہو کہ تم اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی اپنے باپ کو تڑپا چکے ہو، پہلے یوسف کے معاملے میں اپنے والد کو ستایا، اب بنیامین کے بارے میں بھی انہیں دکھ پہنچے گا تو اپنے والد کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ تم یوں کرو کہ تم چلے جاؤ، میں تو یہیں بیٹھا ہوں، میں اس وقت تک مصر سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد کی طرف سے اجازت نامہ نہیں آئے گا یا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے گا۔ تم چلے جاؤ، میں نے نہیں آنا۔ پہلے والد صاحب کو ستا چکے، ان کے آنسو دیکھ 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 کے تھک گئے، اور اب دوسری بدعہدی ہو گئی۔ تو میں تو یہی بیٹھا ہوں، بس تم جاؤ اور والد صاحب سے بات کرو۔ اور بات کیا کرو؟ وہ بھی بتلائی، ترتیب بتلائی، لیکن خود والد کے سامنے آنا گوارا نہ کیا۔ یہ ان میں سے قدرے بہتر تھا، اسی نے پہلے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، باقی تو کہتے تھے قتل کر دیں۔ ان کو کہا کہ تم جاؤ، میں نہیں آتا، ابھی تم جاؤ۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام سے جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں آئے تھے 10، دوسری ملاقات میں آئے ہیں 11، اور ابھی واپس جا رہے ہیں 9۔ بنیامین کو تو انہوں نے روک لیا،
اور یہودا خود رک گیا، میں نہیں، کس منہ سے والد صاحب کے پاس جائیں گے، میں نہیں برداشت کر سکتا ایسے، تم جاؤ اور انہیں بتلاؤ۔ ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ یہودا نے کہا تم جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس چلے جاؤ اور انہیں جا کے بتلاؤ کہ تیرے بیٹے نے چوری کر لی ہے، اور ہم گواہی اسی کی دیتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے، ہم نے دیکھا ہے اس کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہوا ہے۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، باقی پردہ غیب میں ہم اس کی حفاظت تو نہیں کر سکتے تھے، ہم نے اسے اٹھاتے دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے سامان سے برآمد ہوتے دیکھا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ باقی والد محترم، اگر آپ کو ہماری زبانوں پر یقین نہ آئے تو کوئی بندہ بھیج کے اہل مصر سے بھی تحقیق کروا سکتے ہو، اور جو قافلہ ہمارے ساتھ ساتھ ان سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، 100% سچ بول رہے ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا کہ ایک کو ویسے جدا کروا دیا کہ بھیڑیا کھا گیا، اور دوسرے کو چور بنا دیا۔ کہا میرا بیٹا چور نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوتے خود دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے یقین سے کہا کہ یہ بات نہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، یہ تمہاری بنائی ہوئی بات معلوم ہوتی ہے، میرا بیٹا چور نہیں، لیکن بہرحال میں نتیجہ اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں، صبر کروں گا، مخلوق سے شکوہ نہیں کروں گا، اللہ ہی سے درد دل عرض کرتا رہوں گا۔ دیکھیں نا پیغمبر کا حوصلہ کتنا ہے، اور ان کو جو کہا نا کہ میرا بیٹا چور نہیں، یہ بات تمہاری بنائی ہوئی معلوم ہوتی ہے، انہوں نے تو نہیں بنائی تھی، تدبیر حضرت یوسف نے خود بنائی تھی اللہ کے کہنے پر۔ حضرت یعقوب کا ان کو یہ کہنا کہ تم نے کوئی سازش کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے بغیر، اللہ کے بتانے کے بغیر پیغمبر کو بھی حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ اگر انہیں حقیقت کا علم ہوتا تو وہ یوں کہتے نا کہ تمہارا قصور نہیں ہے اور میرا بیٹا چور بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا میرا بیٹا چور نہیں، لیکن بات تمہاری کچھ بنائی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس وقت تک اس حقیقت کا علم اللہ نے حضرت یعقوب کو نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، فرمایا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ فرمایا میرے بیٹے کو چور بتلانے والوں، پہلے یوسف کو بھیڑیے کے حوالے کرنے والوں، بنیامین کو چور بتلانے والوں، میں ابھی بھی اپنے رب سے پر امید ہوں کہ ایک وقت آئے گا میرا اللہ بنیامین کو بھی لائے گا، یوسف کو بھی
ملوائے گا۔ فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو قضيم۔ ان بیٹوں سے علیحدہ ہو کر دل ہی دل میں پیغمبر رب سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں ہائے افسوس میرے یوسف پر، کتنی لمبی جدائی ہو گئی۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کہتا ہے حضرت یوسف کی جدائی کے صدمے میں جناب یوسف کی سیاہ پتلیاں بھی سفید ہو گئی۔ بیٹے کے غم میں بینائی بالکل چلی گئی۔ اللہ کے نبی ابن نبی مگر اتنا بڑا امتحان کہ بیٹے کی جدائی میں نابینا ہو گئے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی۔ وَهُوَ قَضِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر پر اتنا لمبا امتحان آیا، پر کیا کہنے پیغمبر کے حوصلے کے، اتنے لمبے امتحان کے باوجود میرا نبی غم کو خود پیتا رہا، کبھی واویلا پیغمبر کی زبان پہ نہیں آیا۔ اس انداز میں بیٹوں نے دیکھا کہ والد پہلے سے زیادہ مغموم ہے، غم پہلے سے بڑھ گیا ہے، تو انہوں نے والد صاحب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قالوا تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین۔ کہنے لگے والد صاحب اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے ہی رہتے ہو، اتنا لمبا وقت گزر گیا لیکن آپ کے دل سے یوسف کی یاد نہیں گئی، آپ کی زبان سے یوسف کا تذکرہ بھی نہیں گیا۔ حتی تکون حرزا، آپ کی جوانی یوسف کی جدائی کے صدمے میں پگھل گئی۔ کیسا لفظ ہے قرآن کا، میرے رب نے پیغمبر کے دکھ کو جو خود بتلایا نا، اس کی جو تعبیر کی میرے اللہ نے کمال کر دیا۔ فرمایا حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین، آپ کی جوانی یوسف کے صدمے میں پگھل گئی، او تکون من الحالکین، اور ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ یوسف کے صدمے میں رو رو کر آپ اتنا نڈھال ہو جائیں گے کہ آپ کے جسم سے روح بھی پرواز کر جائے گی۔ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ابا جان چھوڑیے، کب تک یوسف کا ذکر کریں گے؟ اب اتنے سالوں کے بعد کہتے ہیں کہ یوسف کو اللہ مجھ سے ملوائے گا، کیونکہ ان کی نظر اسباب پر ہے، پیغمبر کی نظر رب پہ ہے، وہ پر امید ہے۔ اور یہ اپنی طرف سے والد صاحب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کیا یوسف کرتے رہتے ہیں، آپ کی جوانی پگھل گئی، بینائی چلی گئی، اور کہیں اس صدمے میں آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، چھوڑو یوسف کو۔ پیغمبر نے بیٹوں کی طرف سے یہ جملے سن کر تاریخ ساز جواب دیا، اور وہ جواب بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میرے نبی کے دل پر اتار کے قرآن میں محفوظ کروا دیا۔ اور بڑا عجیب جواب ہے،
فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ فرمایا میرے بیٹو مجھے نصیحتیں وصیتیں مت کرو، مجھے تسلیاں مت دو، میں یوسف کی جدائی میں غمگین ہوں، میں یوسف کی جدائی میں بنیامین کے صدمے میں پریشان ہوں، لیکن سنو تمہیں میری فکر نہیں ہونی چاہیے، میں اپنی بے بسی اور اپنا غم مخلوق میں سے کسی کو نہیں سناتا، اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں۔ میں اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، میں اپنی بے بسی کا ذکر کرتا ہوں، یا میں آنسو بہاتا ہوں، میں روتا ہوں تو مخلوق کے سامنے نہیں اپنے رب کے سامنے روتا ہوں۔ میں اپنا درد دل لوگوں کو نہیں سنایا کرتا، اپنے اللہ کو سناتا ہوں۔ یہ میرے اور میرے خالق کے درمیان ہے، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کی بات ہے، تمہیں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا حال دل اس کو سنا بیٹھا ہوں جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میرے اور رب کے درمیان وہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں، صرف میں ہی جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ میں اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں درد دل جی بھر کے جسے سناتا ہوں اسے میرا اللہ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب کا جملہ قرآن میں چمک چمک کر مجھے اور آپ کو بھی جھنجھوڑتا ہے، میرے ضمیر پر، تیرے ضمیر پر بھی دستک دے رہا ہے کہ تو بھی اپنا درد دل اپنے رب کو سنا کر تو دیکھنا، کبھی اپنے رب کے در پہ آ کر تو دیکھنا، طلب کا دامن پھیلا کر تو دیکھنا، طلب کے آنسو بہا کر تو دیکھنا، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے خزانوں کے کھلنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اور یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اس دوران جب بنیامین کو بھی وہاں یہ چھوڑ کے آ گئے نا، اور والد صاحب کو کہا کہ سب کچھ آپ کا پگھل گیا یوسف کے غم میں، کہیں موت نہ واقع ہو جائے، اس دوران حضرت یعقوب کو اللہ نے خواب دکھایا کہ بنیامین بھی اور یوسف بھی ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں۔ پیغمبر کا خواب کوئی خیالی پلاؤ تو نہیں ہوتا نا، وہ تو وہی ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کے یقین میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا کہ رب میرے ساتھ میرے بیٹے کو ضرور ملوائے گا۔ اس لیے بیٹوں سے کہا کہ تم زیادہ خیر خواہ نہ بنو، مجھے باتیں نہ سناؤ، میں اپنے رب سے یقین میں پرعزم ہوں کہ میرا بچھڑا ہوا بیٹا میرے پاس آئے گا، اللہ ملوائے گا۔ میں اپنا درد دل، اپنا حال دل بس اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو 13واں مرحلہ ہے نا، وہ آئندہ جمعے یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے آگے، اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جمعے میں اس قصے کی تکمیل ہو سکے اللہ کی توفیق سے، کیونکہ آگے ختم نبوت کانفرنس بھی آ رہی ہے، اس کے لیے ورنہ ہمیں روکنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہاں سے آگے پھر چلیں گے آئندہ جمعے۔ آخر میں یہ ایک اعلان، اور بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ یہ میری ذاتی گزارش ہے، نجات کا ذریعہ سمجھ کے اس کو کہہ رہا ہوں کہ کل یہاں آپ کے ایک ساتھی کا جنازہ ہوا، محمد عاقل مرحوم، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ مجھے بتلایا گیا کہ بہت غریب آدمی ہے اور کثیر العیال ہے، بچے چھوڑ کے
دنیا سے گئے، بالکل غریب آدمی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام بھی جن لوگوں نے کیا اللہ نے جزائے خیر دے، تو اس کے گھر میں پانی کا انتظام بھی نہیں، بجلی کا بھی نہیں۔ تو میں ساتھیوں سے سب سے گزارش کروں گا کہ حسب توفیق اس ساتھی کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ تعاون کریں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین میں اللہ کی مخلوق پر ترس کرو گے نا تو اللہ تم پہ ترس کرے گا، ان پر رحم کرو گے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ نہ کرے یہ وقت ہمارے ساتھ بھی، ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ موت کی تلخی کو راحت میں بدل دیتا ہے، اور صدقہ اللہ کے غصے کو رحمت میں تبدیل کر دے گا۔ تو اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد باہر ایک ساتھی موجود ہوں گے، اس بھائی عاقل مرحوم کے بچوں کے لیے، ان کے گھر کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے ہر ساتھی تعاون کرے حسب توفیق۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعاون وہی ہوتا ہے کہ کوئی 10,000 روپیہ دے، اخلاص سے دیا ہوا 1 روپیہ بھی اگر قبول ہو گیا نا تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے سارے ساتھی تعاون کریں، اس طرح کے موقعوں کو غنیمت سمجھا کریں۔ بسا اوقات ایسے موقع پر آپ کا 50-100 دیا ہوا اتنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے کہ وہی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور بڑی بڑی مصیبتیں صدقات کی برکتوں سے اللہ ٹال دیتے ہیں۔ اور ہر روز ایک فرشتہ صبح صبح اعلان کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو صدقہ کر رہا ہے نا اس کو اور زیادہ عطا فرما۔ اور ایک اور لفظ بھی کہتا ہے وہ بڑا خطرناک، یا اللہ جو استطاعت کے باوجود مستحق کو کچھ بھی نہیں دیتا نا، کنجوس بنا بیٹھا ہے، اس پر اپنے خزانوں کا منہ بند کر دے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم فرشتوں سے دعا لیتے ہیں یا پھر بد دعا لیتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دعا کے مستحق بنتے رہا کریں، صدقہ کرتے رہیں حسب استطاعت، غریبوں کا، مظلوموں کا، مجبوروں کا تعاون کرتے رہا کریں۔ اللہ آپ کا تعاون کرتا رہے گا۔ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، دنیا اور آخرت میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے اس ساتھی کے بچوں کے ساتھ ہر ساتھی ضرور تعاون کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کے بچے جو رہ گئے ہیں ان کی رب العالمین اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرمائے۔ ہماری دعائیں ہیں ان کے بچوں کے ساتھ، آپ لوگ تعاون بھی کریں، دعائیں بھی کریں۔ اس صدقے کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ رحمت کی بارش بھی عطا فرما دے۔ ہمیں مانگنے کا حکم ہے، یاد رکھنا، دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے نظام اپنی مرضی سے چلانا ہے، ہماری مرضی سے نہیں۔ لیکن ہمیں حکم ہے کہ تم نے مانگتے رہنا ہے، جب اس کی مرضی ہوگی اور اس کی چاہت ہوگی تو وہ بارش بھی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔